ملتا ہے کیا نماز میں مسجد میں جا کے دیکھ، مسجد میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ، فکر و علم نہ کوئی غم ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ، سجدے میں جا کے دیکھ۔ تک آپ گھر نہیں پہنچیں گے تب تک آپ کے موبائل میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ شعر دیکھیے گا، ایک اور خود شعر میں نوجوانوں کا نظر کروں گا، اس کے بعد حضرت والا کے دہلیز تب قدم رکھوں گا کہ سر بنو کچھ راتوں کا جگنو بننے سے کیا ہوگا، سر بنو کچھ راتوں کا، سر بنو کچھ راتوں کا، اور جگنو بننے سے کیا ہوگا، اب بھبڑے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا، سر بنو کچھ راتوں کا، جگنو بننے سے کیا ہوگا، اب بھبڑے بنیے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا، اب پیار کرو دھرتی سے، پیار کرو دھرتی سے، آزاد بنو اشفاق بنو، لیلاؤں کے چکر میں مجنوں بننے سے کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہوں گا۔ کچھ لوگ اشارہ بھی کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کہ چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، آج جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ تو آپ کے دل کی دوا دینے چل رہا ہوں کہ سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار کے وابستہ، سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں، جس دل میں نہیں عشق شان شاہ مدینہ، جس دل میں نہیں عشق شان شاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت، ہمت، جرأت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف مائل ہو تو مسائل علم و عرفہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، خطیب ذی شان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، فلک خطابت کے نیر تابع، علامہ و مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم سے ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابیدہ قوم کو بیدار کریں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے ٹھوکروں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب آپ کے سامنے اور آپ ان کے سامنے۔ نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے 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 محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے نبوت ہے رسالت ہے قیادت ہے امانت ہے نبوت ہے رسالت ہے قیادت ہے امانت ہے محمد ہی کے دم سے افتخار محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے محمد آنے ملت شان ملت جان ملت ہے محمد آنے ملت شان ملت جان ملت ہے آپ کا جلسہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے اور جلسہ ختم ہونے کے بالکل قریب آ چکا ہے اگر آپ لوگ ختم ہونے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ختم ہونے کے لیے تیار ہے جنازہ ہی پڑھ کر کے جانا ہوگا سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں سوالوں سے آپ کا جائزہ لے رہا ہوں آپ لوگ کتنے تیار ہیں اور کتنے یہاں سے بھاگنے کے لیے کھڑے ہیں سوالوں سے اندازہ ہو جائے گا 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا پیغام ہے آدمی 4 چیزوں سے شکست کھاتا ہے وہ 4 چیزیں کیا ہیں آدمی شکست کھاتا ہے 4 چیزوں سے پہلی دوسری تیسری اور آخری وہ 4 چیزیں کیا ہیں میرا پہلا سوال دوسرا سوال آدمی 4 نقصان اٹھاتا ہے وہ 4 نقصان کیا ہیں آدمی 4 بڑے بڑے نقصان اٹھا رہا ہے وہ 4 نقصان کیا ہے پہلا دوسرا تیسرا اور آخری سوال آپ سے کیا جا رہا ہے 4 نفع انسان کو ملتا ہے کب ملتا ہے کیسے ملتا ہے 4 نفع 4 فائدے انسان کو ملتے ہیں کب ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں یہ میرا تیسرا اور آخری سوال ہے ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام شروع کر رہا ہوں مکمل تیار ہے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ میرا پہلا سوال تھا 4 چیزوں سے بندہ شکست کھاتا ہے آدمی شکست کھاتا ہے جب دشمن زیادہ ہو تو آدمی شکست کھاتا ہے کسی کا دشمن زیادہ ہے یہ آدمی شکست کھاتا ہے قرض سر کے اوپر زیادہ ہے آدمی شکست کھا جاتا ہے گناہ زیادہ ہے آدمی شکست کھاتا ہے اولاد ہے لیکن نافرمان ہے آدمی گھر میں شکست کھا جاتا ہے دوسرا سوال تھا 4 نقصان آدمی اٹھاتا ہے کب اٹھاتا ہے کیسے اٹھاتا ہے جب آدمی دوسرے سے سوال کرتا ہے بھیک مانگتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے حقیر ہو جاتا ہے پہلا نقصان جب آدمی دوسرے سے سوال کرتا ہے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے دوسرے سے بھیک مانگتا ہے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے دوسرے سے بھیک مانگتا ہے تو ہلکا بن جاتا ہے تیسرا نقصان جب آدمی اپنے انجام سے بے خبر رہتا ہے تو شرمندگی اور رسوائی اٹھاتا ہے آدمی جب بد اخلاق ہوتا ہے بدتمیز ہوتا ہے تو اس کے دوست اس سے کنارہ کش ہو جاتے میں نے آپ سے آخری سوال کیا تھا 4 نفع آدمی کب اٹھاتا ہے 4 فائدے کب اٹھاتا ہے کیسے ہوتا ہے 4 نفع کیسے ہوتا ہے 4 فائدے کیسے ہوتے ہیں پہلا سوال پہلا جب آدمی خاموش رہتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے پہلا فائدہ من سکت نجا جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا جو لڑائی جھگڑے میں خاموش رہا اسے نجات مل گئی جب آدمی خاموش رہتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے
جب آدمی سخاوت کرتا ہے تو سر بلند ہوتا ہے، جب آدمی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، جب آدمی دوسرے سے بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا ہے تو عزت ملتی ہے۔ دوسرے سے بدلہ لیں گے، معاف نہیں کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، تواضع کا طریقہ سیکھ لو گو صراحی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ 2 سے 3 منٹ میں بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ یہ جو نکاح ہے یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت پر کھڑا ہوں گے، جئیں گے اور مریں گے تو اللہ یہاں بھی چمکا دے گا، وہاں بھی چمکا دے گا۔ اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی سنت کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ 4 وجہ سے۔ جائزہ آ رہا ہے، لائن بلائن آ رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے دعا سے پہلے آپ لوگ یہاں میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ آ رہا ہے نبی کی سنت کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ دوسری وجہ، ہمارا مزاج خراب ہو گیا، ہمارا دل نبی کی سنت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ہم نبی کی سنت کو قبول نہیں کرتے۔ تیسری وجہ، ان شیطانوں کو ذرا خاموش کیجئے، یہ تو بسم اللہ ہی میں کھاتا ہی خراب کر دے گا۔ تیسری وجہ آدمی نبی کی سنت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ نبی کا امتی، نبی کی امت میں دعوے دار، لیکن نبی کی سنت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تیسری وجہ، نقل اتار رہا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا۔ چوتھی اور آخری وجہ بتا رہا ہوں، بہت دھیان دیجیے گا۔ داڑھی نہیں رکھتا ہوں، داڑھی رکھنے کے بعد بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، اس لیے داڑھی نہیں رکھتا ہوں، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی رکھتا ہوں تو کھجلی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیگن کھا رہا ہوں مہینے سے، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ سرکاری گھاس معلوم ہوتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کی سنت ہے، نبی سے محبت ہے، سنت سے محبت نہیں، یہ آدمی محبت میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو داڑھی رکھنے کی عادت نہیں ہے تو ایک کام کیجئے، اللہ سے کہتے رہیے غلطی ہو رہی ہے، نبی کی سنت ہے، میری عادت خراب ہو گئی، اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا۔ صبح بھی ایسا ہی کیجئے، دعا کیجئے اللہ معاف کرنا، شام میں بھی معافی مانگیے اللہ معاف کرنا، ایمان سلامت رہے گا۔ داڑھی کی توہین کریں گے ایمان چلا جائے گا، انشاءاللہ داڑھی کی توہین نہیں کریں گے۔ ایمان کیوں چلا جاتا ہے داڑھی کی توہین پر؟ کہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کا امتی نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے عورت جیسی شکل بنائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ایک جملے میں آپ کے سامنے میں نقل کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس نے میری سنت کو چھوڑا اس پر اللہ کی لعنت آسمان سے زمین پر آتی۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، دوسرا نمونہ آ رہا ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، دعا کیجیے اللہ قبولیت کی گھڑی آسمان پر آ چکا ہے، ان کے درجے کو اللہ بلند فرمائے۔ انہوں نے فرمایا نبی کا امتی کیا کہتا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، چھوڑ دو، کبھی پڑھ لو کبھی چھوڑ دو، برابر زندگی سے سنت نکل گئی، کیا کہہ کر کے سنت چھوڑ رہا ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نبی کا امتی نبی کی سنت چھوڑ رہا ہے، اسے خاموش کیجئے بھائی، میں کہہ رہا ہوں
ان دونوں بچے کو وہاں سے نکال دیجئے. ہاں نبی کا بس ہو گیا بکری کا اڑگڑا خالی ہو گیا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کا امتی کیا کہتا ہے، یہ تو سنت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، چھوڑ دیا، آج بھی چھوڑا، کل بھی چھوڑا، زندگی سے سنت نکل گئی. اس کو کیا ملا؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان سے محروم کر دیا. 3 حدیثیں میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا میری سنت کو مت چھوڑنا، اگر میری سنت چھوڑو گے یہودی کے برابر ہو جاؤ گے. میری سنت مت چھوڑنا، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے تم یہودی کے برابر ہو جاؤ گے، یہودی تمہارے برابر ہو جائے گا، تم یہودی کے برابر ہو جاؤ گے. یہودیوں نے میری سنت کو چھوڑا، عیسائیوں نے میری سنت کو چھوڑا، وہ اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں، اگر تم میری سنت کو چھوڑو گے تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے. تیسری حدیث لا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے میری سنت کو چھوڑا پتہ ہے کیا ہوگا؟ میری طرف سے اعلان سن لو، تم میرے امتی نہیں، میں تمہارا نبی نہیں. سید الاولی سید الاخری، سید الاولی سید الاخری، سید الاولی سید الاخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت سے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. مائک والے کا مائک بہت اچھا ہے، تھوڑی آواز کو بڑھائیے. میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا. راز کیا ہے؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. قرآن میں نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا. قرآن میں نبی کو سورج نہیں کہا، چراغ کہا. کیوں؟ چاند آسمان میں ہوتا ہے، خود روشن ہوتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے. سورج آسمان میں ہوتا ہے، آسمان کو روشن کرتا ہے، زمین کو روشن کرتا ہے. لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا. کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا. کوئی منظر ہنسی نہیں لگتا، اب تو یہ دل کہیں نہیں لگتا. چاند اچھی طرح سے دیکھ لیا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا، چاند تجھ سا ہنسی نہیں لگتا. ایک مثال، بہت خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. تاریخ میں، اس ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سلطان محمود نام تھا. سلطان محمود نام تھا. اس کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس کا نوکر، اس کا نام محمد تھا. جب بادشاہ اسے بلائے تو کہا بیٹا محمد پانی پلاؤ، بیٹا محمد کھانا کھلاؤ. نوکر مچل جاتا تھا، واہ صاحب میں نوکر ہوں، وہ بادشاہ سے زیادہ نوکر کو عزت مل رہی ہے. اس کو عزت نہیں تھی، محمد نام کی عزت مل رہی تھی. ایک دن بادشاہ کی زبان سے نکل گیا تاج الدین ادھر آؤ، تاج الدین ادھر آؤ، تاج الدین ادھر آؤ. نوکر دربار چھوڑ کر کے چلا گیا. 3 دن تک دربار میں نہیں آیا.
بادشاہ نے اسے بلایا، کہا کہ کیا بات ہے، تم 3 دن سے دربار میں نہیں ہو؟ کہا حضور میرا نام محمد ہے، آپ مجھے محمد کہتے تھے، مجھے سکون ملتا تھا، عزت ملتی تھی، اور آپ نے مجھے محمد نہیں کہا، میرا نام محمد ہے، آپ نے تاج الدین کہا، میں نے سوچا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے دربار چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹے میں تم سے ناراض نہیں تھا، جس وقت میں نے تمہیں تاج الدین کہا، محمد نہیں کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ کوئی بتلائے کیسے، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں، کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں، توبہ 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 میری، کوئی تجھ سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آخری وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی ہم نے بھلا دیا اور نبی کے احسان کو بھی بھلا دیا، اس لیے سنت پر کھڑے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ شان کو بھی یاد رکھیں گے، احسان کو بھی یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت جلسہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے، بڑی رونق آئی ہے، بڑا بہار آیا ہے، بڑی بہار آئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ کا رتبہ بڑا ہے، نبی کا رتبہ چھوٹا ہے، عیسیٰ کا رتبہ بڑا ہے، محمد کا رتبہ چھوٹا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ عیسیٰ نے مردہ کو زندہ کیا اور محمد نے مردہ کو زندہ نہیں کیا۔ کتنا پیارا جواب دیا، ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے کہا محمد کا رتبہ چھوٹا ہے، عیسیٰ کا رتبہ بڑا ہے، عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، محمد نے مردہ کو زندہ نہیں کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مردہ کس کو کہتے ہیں، زندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح آ گئی، آدمی زندہ ہو گیا، روح نکل گئی، آدمی مردہ ہو گیا، روح آ گئی، آدمی زندہ ہو گیا، روح نکل گئی، آدمی مردہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کیا، یعنی جو روح چلی گئی تھی وہ آ گئی۔ ہمارے نبی نے پتھر سے کلمہ پڑھا دیا جس کے اندر روح بھی نہیں تھی۔ جو کام ہمارے نبی سے ہوا تمہارے نبی سے نہیں ہوا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے۔ پادری آیا، 2 سوال کیے کہ تمہارے نبی سو رہے ہیں اور ہمارے نبی جاگ رہے ہیں، ہمارے نبی کا رتبہ بڑا ہے، تمہارے نبی کا رتبہ چھوٹا ہے۔ ہمارے نبی کی ماں کا نام قرآن میں آیا، تمہارے نبی کی ماں کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ ہمارے نبی کی ماں کا رتبہ بڑا ہے، تمہارے نبی کی ماں کا رتبہ چھوٹا ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا، ایک لائن میں آ رہا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، آپ تو اس طرح بیٹھ گئے ایسا لگتا مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ بیداری کا ثبوت دیجیے ایک بار اور، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے نبی زمین پر ہیں، ہمارے نبی آسمان میں ہیں، آپ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمارے نبی جاگ رہے ہیں۔ آپ کے نبی کی ماں کا نام قرآن میں نہیں ہے، ہمارے نبی کی ماں کا نام قرآن میں ہے۔ بتائیے ہمارا نبی بڑا ہے یا آپ کا نبی بڑا ہے؟ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو افضل بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو گھٹایا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ بتاؤ تمہارے نبی آسمان میں ہیں، ہمارے نبی زمین پر ہیں۔ تم نے کہا آسمان پر جو ہوتا اس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے، محمد کا رتبہ چھوٹا ہے۔ یہ بتاؤ موتی کہاں ہوتا ہے اور جھاگ کہاں ہوتا ہے؟ جھاگ اوپر ہوتا ہے اور موتی زمین کے نیچے ہوا کرتا ہے۔ دوسرا بتایا کہ تم نے کہا کہ جو جاگتا ہے اس کا رتبہ بڑا ہے، جو سوتا ہے اس کا رتبہ چھوٹا ہے۔ وہ جاگنے والا اسی سونے والے کا انتظار کر رہا ہے، رتبہ میرے نبی کا بڑا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دیا کہ تم نے یہ کہا کہ محمد کی ماں کا نام آمنہ کا نام قرآن میں نہیں،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم، مریم کا نام قرآن میں تو کتنا پیارا جواب دیا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ کیا جواب دیا کہ تم نے سچ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر انگلی نہیں اٹھی، اس لیے صفائی میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر انگلی اٹھی، اس لیے صفائی میں قرآن نازل ہو گیا۔ رتبہ تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، تیرا سکار روا دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا رب کا جم سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت پر جئیں گے مریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بس عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، نکاح کے حوالے سے خوبصورت پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سنیں گے۔ مکھیا جی جن کے یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، مائک والے آپ تھوڑا آواز کو بڑھائیے بھائی، پوری طاقت ہم کو لگانی پڑتی۔ مکھیا جی کے یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، مکھیا جی کی بیٹی رخصت ہونے والی ہے، مکھیا جی کے یہاں خوشی بھی ہے غم بھی ہے۔ خوشی کیا ہے کہ جوان بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، آخری حق مکھیا جی ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نبی کی سنت ادا ہو رہی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ لیکن غم کا موقع ہے جب آدمی پال پوس کر کے بیٹی کو جوان کرتا ہے اور جب شادی کے بعد اسے سسرال رخصت کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ پھٹتا۔ غم کا بھی موقع ہے، خوشی کا بھی موقع ہے۔ اس خوبصورت پیغام کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیجئے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، پوچھا عائشہ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے، سب سے اچھا مرد کون ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو سسرال کی تعریف کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی تعریف کرے، شوہر کی خدمت کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو ساس سسر کی شکایت نہ کرے، سب سے اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو سوتیلے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سب سے اچھی عورت یہ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ تو نے صحیح کہا، تجھ سے بہتر کوئی عورت نہیں، مجھ سے بہتر کوئی مرد نہیں۔ آدائے رسالت جو آدائے رسالت نے جو الزام لگایا، خالق نے تجھے اسے بری کر کے دکھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموں سے رسالت تجھے مولا نے بنایا، رتبہ ہے بڑا تیرا اور تیری شان بڑی ہے، اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے، اے مادر امت میرا۔ فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، علی سے نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فاطمہ کو 2 نصیحت فرمائی، علی کو 1 نصیحت فرمائی۔ بیٹی علی کے یہاں رخصت ہو گئی، علی رخصت کر کے لے جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو 2 نصیحت فرمائی اور داماد کو 1 نصیحت فرمائی۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں انشاءاللہ؟ فاطمہ کو نصیحت فرمائی، پہلی نصیحت، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، میرے گھر اگر آؤ گی تو علی کی اجازت کے بغیر مت آنا، جب علی اجازت دے دے تب میرے گھر آؤ گی، اگر علی سے اجازت نہیں لیا، اپنی مرضی سے آ گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ شوہر نے اجازت نہیں دیا تھا، بغیر اجازت کے اپنی مرضی سے آ گئی، بیٹی میں تمہارے لیے دروازہ بند تو کر سکتا ہوں، کھول نہیں سکتا۔
پہلی نصیحت بیٹی کو فرمائی. دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں اور علی تمہارے شوہر ہیں. علی کو ناراض مت کرنا. ناراض کرو گی معافی مانگ لینا. اگر تم نے علی کو ناراض کیا، معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا. بیٹی اگر تو مر گئی، میں زندہ رہا، میں تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، نہ پڑھوں گا، نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا. بیٹی کو 2 نصیحت فرمائی، علی کو 1 نصیحت فرمائی. علی پتہ ہے یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھ کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے. جب اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اپنی تکلیف کو تو گوارا کر لیتا ہے، نبی کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. عمر کی بیٹی ہیں، حفصہ نام ہے، نبی کی بیوی ہیں. عمر کی بیٹی ہیں، نبی کو ناراض کر دیا، نبی نے طلاق دے دیا. عمر آئے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ غلطی میری بیٹی نے کی ہے، معافی میں مانگتا ہوں، میری بیٹی کو معاف کر دیجئے. نبی نے دوبارہ نکاح میں لوٹا لیا. پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، کہا پیاری بیٹی ایک بار تم سے غلطی ہوئی، نبی کو ناراض کیا، میں نے معافی مانگی، میری خاطر نبی نے تمہیں معاف کر دیا. بیٹی آئندہ اگر کبھی بھی نبی کو ناراض کیا، میں عمر بھر تم سے بات نہیں کروں گا. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. چوتھی مثال لا رہا ہوں، طبیعت سے آپ سن رہے ہیں، امید نہیں تھی، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے، آپ کا دین بھی بنائے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. بغداد میں باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو شادی کے بعد رخصت کر رہا ہے. پرائیویٹ میں بلایا، بیٹی کو کیا نصیحت کی ہے، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی تو آپ کی بیٹی بھی سسرال میں آباد رہے گی. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹی کو بلایا پرائیویٹ میں کہ میری پیاری بیٹی سسرال جا رہی ہو، باپ کے گھر کو جانتی ہو، سسرال کو جانتی نہیں ہو. بیٹی کان کھول کر کے میری نصیحت یاد رکھو، سنو، عمر بھر یہ نصیحت تمہیں کام آئے گی. بیٹی سسرال جا رہی ہو، رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا. سسرال جا رہی ہو، سسرال میں رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا. دوسری نصیحت کہا کہ بیٹی شوہر کے لیے بستر بن جانا. سسرال جا رہی ہو، شوہر کے لیے بستر بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے ستون بن جائے گا، تم کو سنبھالنے والا بن جائے گا. تیسری نصیحت کو ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، کتنی پیاری نصیحت ہے. باپ نے بیٹی سے کہا ہے کہ بیٹی شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر ہمیشہ مت نکلنا. شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ہمیشہ باہر مت نکلنا، اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی. بیٹی شوہر سے دور دور بھی مت رہنا، ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا. آخری نصیحت باپ نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. بیٹی سے کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا.
شوہر کے کان کی حفاظت کرنا. بیٹی نے پوچھا شوہر کی ناک، شوہر کی آنکھ، شوہر کے کان کیسے حفاظت کروں گی؟ کہا کہ بیٹی گناہ مت کرنا ورنہ گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں پہنچ جائے گی. گناہ مت کرنا، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی غلط بات مت بولنا ورنہ یہ غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں پہنچ جائے گی. کان کی حفاظت ہے، غلط بات مت بولنا. آنکھ کی حفاظت کیا ہے بیٹی نے پوچھا تو باپ نے کہا کہ بیٹی بن سور کر کے رہنا، شوہر کے سامنے بن سور کر کے رہنا تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو ساسوں سے بیر پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان. آخری نمونہ سنا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ طبیعت سے سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. اعظم گڑھ میں مشاعرہ ہو رہا ہے، 2 شعر پڑھا گیا، سارا مجمع رونے لگا. وہ 2 شعر کیا تھے، وہ 2 مصرے کیا تھے اور مجمع کے رونے کی کیا وجہ تھی، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. غریب کی بیٹی ہے، شادی کے بعد رخصت ہو رہی ہے، نیا کپڑا بھی نہیں ہے، زیور بھی نہیں ہے، زیور بھی نہیں ہے، نیا کپڑا بھی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ کیسی غریب بچی ہے، کیسی غریب لڑکی ہے، شادی کے موقع سے بھی اس کو کپڑا نصیب نہیں ہے، زیور نصیب نہیں ہے. باپ کو دیکھا نہیں گیا. باپ نے بیٹی کو بلا کر کے کہا کہ بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم سسرال جا رہی ہو، تمہارے ساتھ زیور نہیں ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے. بیٹی سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، سسرال جا رہی ہو، بیٹی میری داڑھی کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے. زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، خدا ساتھ ہے بیٹی. زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، خدا ساتھ ہے بیٹی. زیور جو نہیں ہے تو زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی. لاجس میری داڑھی کی تیرے ہاتھ ہے بیٹی، تیرے ہاتھ ہے بیٹی. یہ تو دلہن کے حوالے سے پیغام تھا، ختم ہو گیا. دعا کیجئے اللہ دلہن کو بھی قبول فرمائے اور دلہن کے لیے اس پیغام کو بھی قبول فرمائے. دلہا کے واسطے جو کل نوشہ آئیں گے ان کے واسطے پیغام دے رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کی دوبارہ شادی ہونے والی نہیں ہے. ہاں جنت میں ہوگی. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے ایک آدمی سے نصیحت کی کہ میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. علاج بتانے کے لیے میں جا رہا ہوں. میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے کہا بیوی کے 4 احسان کو اگر یاد رکھو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. بیوی کا 4 احسان یاد رکھ لو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا پہلا احسان ہے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے، سسرال میں رانی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن بال بچے کی محبت میں نوکرانی بن گئی. اس احسان کو اگر شوہر یاد رکھے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. بال بچے کی محبت میں نوکرانی ہو گئی. کیا بنا رہی ہے؟ کھانا بنا رہی ہے. دھوپ ہے، پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پسینہ الگ چھوٹ رہا ہے، چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے، کھانا بن رہا ہے. رات کا کھانا الگ، دوپہر کا کھانا الگ. اگر کھانا بنانا آسان ہے تو ایک دن بنا کر کے دیکھیے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی. اس احسان کو اگر شوہر یاد رکھے کبھی جھگڑا نہیں ہو. دوسرا احسان عورت کا، رانی بن کر کے آئی تھی، بال بچے کی محبت میں بھنگن ہو گئی، پاخانہ بھی کاٹ رہی ہے، پیشاب بھی کاٹ رہی ہے. شوہر کے بچے کے باپ کو پیشاب سے بدبو آ رہی ہے، پیشاب کی بدبو آ رہی، بھاگ رہا ہے. پاخانے کی بدبو آ رہی ہے، بھاگ رہا ہے. عورت کا حال ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، سوکھے میں بچے کو سلا رہی ہے، پیشاب میں خود سو رہی ہے. اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں.
کہ جب آتی ہے لڑکی سسرال تو شوہر کا بھی کپڑا دھوتی ہے، بچے کا بھی کپڑا دھوتی ہے، پخانے والا کپڑا ہوتا ہے، پیشاب والا کپڑا ہوتا ہے، سب کو دھوتی ہے، کبھی گالی نہیں بولتی، کبھی ناک نہیں دھنتی ہے، کبھی سر نہیں پٹکتی ہے، محبت میں دھو رہی ہے، شوہر کا کپڑا دھو رہی ہے، شوہر کا کپڑا دھو رہی ہے، بال بچے کا کپڑا دھو رہی ہے، سب کا کپڑا دھو رہی ہے، بال بچے کی محبت میں، شوہر کی محبت میں دھو بن گئی۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آخری احسان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب بیوی آتی ہے سسرال تو شوہر چلا جاتا ہے دلی پنجاب چلا گیا، اب 6 مہینے کے بعد لوٹ کر کے آ رہا ہے، کما کر کے آ رہا، سیزن کاٹ کر کے آ رہا ہے، جس حال میں گھر کو چھوڑ کر کے گیا تھا اسی حال میں گھر کو پا رہا ہے۔ بیوی گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہے، بچے کی بھی حفاظت کر رہی ہے، شوہر کی محبت میں، بچے کی محبت میں چپراسن ہو گئی۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مانا کہ ستم گر ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، 100 خوبیاں پھر بھی ہے اس دشمن جانی میں، 100 خوبیاں پھر بھی ہے اس دشمن جانی میں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، مرید آیا پیر کے پاس مرید آیا، اور پیر کی جو بیوی تھی بہت بدصورت تھی، اب بہت گالی بولنے والی تھی۔ مرید کو بڑا ترس آیا کہ آپ پیر صاحب ہیں، دنیا کو نصیحت کرتے ہیں، اور بیوی آپ کی گالی بولتی ہے، بدصورت بھی ہے، بدمزاج بھی ہے، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو پیر نے 3 نصیحت فرمائی، میں آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے اس کی حفاظت ہو جائے اور یہ جلسہ قبول ہو جائے۔ پیر نے 3 باتیں کی۔ میری بیوی بدصورت ہے، میں پھر بھی نبھا رہا ہوں، میری بیوی بدمزاج ہے، گالی بولتی پھر بھی نبھا رہا ہوں، 3 وجہ سے نبھا رہا ہوں۔ اس نے کوئی نیکی کی تھی اس لیے اس کو اچھا شوہر مل گیا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا اس لیے ایسی بیوی مل گئی۔ دوسرا جملہ جو کہا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرید نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو پیر نے کہا کیسے چھوڑ دیں، اس میں اگر برائی ہے تو اچھائی بھی ہے، میں اسے جس کونے میں بٹھا کر کے جاؤں گا، اگر 50 سال کے بعد بھی آؤں گا تو یہ اپنی آبرو خراب نہیں کرے گی، اس وجہ سے اسے نہیں چھوڑا۔ کہا کہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، گالی بولتی ہے؟ تو پیر نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، میں اس لیے نہیں چھوڑتا ہوں، اگر اسے چھوڑ دوں گا اور اس نے شادی نہیں کی دوسری تو مصیبت اٹھائے گی، اور دوسرے سے شادی کر لیا تو دوسرا مصیبت اٹھائے گا، میں نہیں چاہتا کہ خود مصیبت سے اپنے کو نکالوں اور دوسرے کو مصیبت میں ڈال دوں۔ تیسری نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، دلہن اور دلہا کا کیا رشتہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا قرآن کے حوالے سے۔ قرآن نے دلہا کو کیا نصیحت کیا ہے، خدا نے دلہن کو کیا نصیحت کیا ہے، اسی پر میرا پیغام ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ خدا نے دلہن کو کیا نصیحت کیا، خدا نے دولہے کو کیا نصیحت کیا۔ دولہے سے کہا کہ تمہاری یہ جو بیوی ہے تمہارے لیے کپڑا ہے، دلہن سے کہا کہ تمہارا جو یہ شوہر ہے تمہارے لیے کپڑا ہے۔ کپڑا کیوں کہا، لباس کیوں کہا، 6 وجہ سے کہا۔ ان وجہوں کو بتاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، ٹھوکر کھانا آپ کا مقدر نہیں ہے، انشاءاللہ آپ نصیحت پکڑیں گے، آج کے بعد ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ دلہن دولہا کے لیے کپڑا اور دلہن کے لیے لباس، کیا مطلب ہوا؟ لباس سے آدمی کا عیب چھپا رہتا ہے، اور جب لڑکے کی شادی لڑکی سے ہوتی ہے، وہ دولہا بنتا ہے، یہ دلہن بنتی ہے، تو دلہن سے دولہا کا عیب چھپ جاتا ہے اور دولہا کا عیب دلہن سے چھپ جاتا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے لباس، وہ اس کے لیے لباس۔ دوسری وجہ، جب یہ لباس ہوتا ہے تو گرمی میں آدمی کو صبر ہوتا ہے، جب یہ لباس ہوتا ہے تو آدمی کو ٹھنڈی میں صبر ہوتا ہے، اگر یہ لباس نہیں ہوتا تو آدمی کو صبر نہیں ہوتا۔ دولہا دلہن کے بغیر صبر نہیں دولہا کو دلہن کے بغیر صبر نہیں ہوتا، اور دلہن کو دولہا کے بغیر صبر نہیں ہوتا، اس لیے کہا یہ اس کے لیے لباس، وہ اس کے لیے لباس۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، یہ میں کپڑا پہن کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خوبصورت نظر آ رہا ہوں، اور بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کپڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ جس کو بیوی نہیں ہوتی وہ خوبصورت نہیں ہوتا، جس کو بیوی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، خوب سیرت ہوتا ہے، اور جس کو دولہا ہوتا ہے وہ دلہن خوبصورت ہو جاتی ہے۔
चौथी बात बता रहा हूँ, ये लिबास है मेरे मुताबिक है, अगर ये बड़ा होता, अगर छोटा होता, इसको उठा करके मैं फेंक देता। जब दुल्हन का मिजाज शौहर से मिलता है तो निभाव होता है, जब दूल्हे का मिजाज दुल्हन से मिलता है तो निभाव हो जाता है। आखिरी नुक्ते की बात बता रहा हूँ, ये कपड़ा है मेरे ताबे है, मैं चाहूँगा खोलूँगा, मैं चाहूँगा इसको पहनूँगा। दुल्हन दुल्हा के लिए लिबास है, क्या मतलब हुआ? दुल्हन जब दुल्हा के ताबे रहेगी तो ये भी आबाद रहेगी, वो भी आबाद रहेगा। मैं तेरा दिल हूँ तो धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तो दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तो सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। आखिरी वजह बता रहा हूँ, जब दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता दो जिस्म एक जान की तरह होता है तो यहाँ भी आबाद होता है, वहाँ भी मुबारकबाद होता है। इंशाअल्लाह इस रिश्ते को के लिए दुआ करेंगे, इसके आगाज़ को अल्लाह कबूल फरमाए, इसके अंजाम को अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों को आबाद करे, दोनों को मुबारकबाद करे, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमाए। 2-3 मिसालें और रह गई हैं, उनको आपकी इजाज़त होती है तो देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाया है, रोंग जा रहे हैं, ज़बान की रफ्तार से धोखा खा रहे हैं। मिसाल 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक बादशाह ने 4 शादी की। ये मालूम करने के लिए ये औरत कैसी है, वो औरत कैसी है, वो अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, उसकी तबीयत कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है, इसका मिजाज कैसा, उसका मिजाज कैसा। 4 शादी की। जब सुबह हो गई तो इस बीवी से पूछा, सुबह हो गई? कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा हाँ, मुंह में पान था, पान का मज़ा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो गई। दूसरी बीवी से पूछा, सुबह हो गई? कहा कि हाँ सुबह हो गई। कैसे? कहा कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। तीसरी बीवी से पूछा, ये बताओ सुबह हो गई है? कहा सुबह हो गई। कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। पता चला बहुत नफीस मिजाज की है, बहुत साफ़ सुथरा दिल वाली है, साफ़ सुथरा मिजाज वाली है, सीरत वाली है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीवी है। चौथी के पास आया और पूछा कि सुबह हो रही है? कहाँ सुबह हो गई। कहा कैसे पता चला? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। एक औरत के 4 शौहर, बादशाह के कान खड़े हो गए। बुलाया, नालायक कहीं की, एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है लेकिन एक औरत के 4 शौहर, ये कैसे हुआ? बुलाया। अब औरत दरबार में खड़ी है, पूछा कि तुम्हारे 4 शौहर? कहाँ 4 शौहर हैं? बादशाह को और ताज्जुब हुआ, किस कदर पागल औरत है, और बेशर्मी के साथ बोल रही है कि मेरे 4 शौहर हैं। कहा तुम्हारे 4 शौहर कैसे हैं? कहा जलसा में गई थी, मुकर्रिर से सुना था लोग क्यों जिना करते हैं जब 4 शादी की इजाज़त है। कहा कि मर्द के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा उससे आगे मैंने सुना ही नहीं था। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा, बेटी बदसूरत है, गाली बोलने वाली है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बदसूरत लड़की है, गाली बोलती है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बाप ने सोचा कि कहाँ रिश्ता उश्ता ढूंढेंगे, नाबीना से रिश्ता करा दिया, जिसके लिए रात भी बराबर दिन भी बराबर। डॉक्टर आया, ऑपरेशन करने वाला, आँख का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आया, तो उस नाबीना के ससुर से लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करा दीजिए, बेचारे की आँख हो जाएगी। कहा ना बाबा, अगर मैंने ऑपरेशन कराया और इसको आँख हो गई तो मेरी बेटी को छोड़ देगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। दुल्हन आई है ससुराल में, बात नहीं करती है, खामोश रहती है, गुम तराबी में चल रही है, बात नहीं कर रही है। एक चिल्ला गुजर गया। अब समाज से शिकायत आने लगी कि कैसी बहू करके लाई है, ये तो बोलती ही नहीं है, इसके मुंह में ज़बान ही नहीं है। तो सास ने बहू से कहा कि तू बोलती क्यों नहीं है? कहा कि हाँ आइंदा कल से बोलूँगी। तो सास को बुलाया, कहा मैं ख़ास बात आपसे करना चाहती हूँ। सास ने भी सोचा कि एक चिल्ला पूरा करके बोल रही है, पता नहीं क्या बोलेगी। कहा क्या बोलना चाहती हो? कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा दूसरा निकाह कराओगी कि नहीं कराओगे? कहा तुम्हारे बोलने से ना बोलना ही बेहतर था। बेटा के पास सालन आया खाना खाने के लिए। जब खाता तो कहा कैसा बेकार सालन बनाया, कौन बनाया है? तो पता चला माँ ने बनाया। कहा माँ बूढ़ी हो गई हो, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आया था।
تو ماں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، تیری بیوی نے بنایا۔ کہا واہ کیا سالن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، باپ جنم میں پہلی مرتبہ یہ سالن کھا رہا، اتنا مزیدار سالن تو کبھی میں نے کھایا۔ تو ماں نے ایک مصرع پڑھا، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ داماد آیا سسرال، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دیا۔ داماد نے کہا کیسی کنجر ہے، مکھی چوس ہے، مرغا ذبح نہیں کیا کھچڑی پکا دیا۔ تو بڑھیا نے ہوشیاری سے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کہا کہ سب کچھ نہیں ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ کہا کہ اگر گھی دے دیا تھا، اگر کھچڑی دیا تھا تو گھی بھی دے دیتی۔ اب بڑھیا گھی لایا، چورا کر کے رکھا تھا، لایا ڈھکن کھول کر کے جب گھی ڈالا تو گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا نے سوچا کہ سارا گھی تو داماد ہی کھا جائے گا۔ اس نے دماغ لگایا، کہا کہ بیٹا اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی ہے، مل بانٹ کر کے کھانے میں زیادہ برکت۔ سمجھ میں آ گیا یہ اکیلا کھانے نہیں دے گی۔ کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھا لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، دماغ لگایا کہ گھی کو ٹاننا ہے۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا، سارا گھی ادھر ٹان دیا۔ داماد نے سوچا کہ یہ بڑھیا ہے کہ عجیب ہے کہ عجوبہ ہے۔ داماد نے کہا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹان لیا۔ دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔ آخری مثال، آپ بھی سوچیں گے آخر کر کے جنازہ ہی پڑھ دے گا۔ آخری مثال دے رہا ہوں اس حوالے سے، ایک بادشاہ کو ایک سے زیادہ بیوی، لیکن سب سے زیادہ کالی بیوی کو چاہ رہا ہے۔ جو خوبصورت بیوی ہے اس پر نگاہ کرم نہیں ہے، نگاہ کرم کالی لڑکی پر ہے، کالی بیوی، کالی کلوٹی لڑکی پر ہے۔ سب نے ملامت کیا کیسا تو بادشاہ ہے، حسین حسین حور پر تمہاری نگاہ نہیں ہے، اس چڑیل کو تو دل دے کر کے بیٹھا ہے، تیرا دل ہے کہ دیوار ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا امتحان کرا دیتا ہوں، امتحان کرا دیتا ہوں۔ ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا کہ آج میرا دل تم لوگوں سے خوش ہو گیا، مانگو کیا مانگتے ہو، میں نے آج خزانہ کھول دیا، جس کو جو لینا ہے لے لو۔ کسی بیوی نے سونا پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے چاندی پر ہاتھ مارا، کسی بیوی نے کپڑے پر ہاتھ مارا، جس کو جس پر موقع ملا اس پر ہاتھ مار دیا۔ ایک لڑکی کھڑی ہے جس پر وہ عاشق تھا، کالی جو لڑکی ہے، کوئلہ جو ہے وہ بالکل کھڑی ہے، کسی پر ہاتھ مارنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا سب نے لوٹ لیا، کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا اجازت دو، میں بھی کچھ لینا چاہتی ہوں۔ کہا اجازت ہے؟ کہا کہ جو میں لینا چاہتی ہوں وہ دے دو گے؟ کہا کہ ہاں مکمل دے دوں گا۔ لڑکی نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، جسے بادشاہ مل گیا اسے بادشاہت مل گئی۔ وہ بے وقوف تھی گھاٹے میں گئی، میں نفع میں گئی، میں عقل بد تھی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا
ہے دل. جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا. 2 سے 3 منٹ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہمارے جوان اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو 2 کام چھوڑنا پڑے گا. ہاتھ اٹھائیے. بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ جنت میں جوان ہوں گے. دوسری غلطی ہو گئی یا معافی ہے، تیسری غلطی مت کیجیے گا. تو ہمارے جوانوں کے حوالے سے 2 پیغام. آپ شراب چھوڑ دیجئے اور زنا چھوڑ دیجئے. دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، کوئی آپ کا ہاتھ نہیں ملا سکتا. اللہ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے گا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. جیلر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت کا، محبت مجھ سے مت کرنا. میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا تھا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا تھا، میرے اوپر چوری کا الزام لگا. زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہوں. محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا، مجھ سے مت کرنا. یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی. 7 دروازے بند کر دیے. کہا آؤ مجھ سے زنا کرو. یوسف تمہاری ناک کتنی خوبصورت ہے، تلوار معلوم ہوتی ہے. یوسف تمہاری آنکھ کتنی خوبصورت ہے، ہرن کی آنکھ معلوم ہوتی ہے. یوسف تیری گردن کتنی خوبصورت ہے، چاندی کا لوٹا معلوم ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے زلیخا تو دھوکے میں ہے. جب آدمی زندہ ہے تو یہ ناک تلوار کی طرح ہے. جب آدمی زندہ ہے تو یہ آنکھ ہرن کی آنکھ ہے. جب آدمی زندہ ہے تو یہ گردن لوٹے کی طرح ہے، چاندی کے لوٹے کی طرح ہے. لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو انسان کا جسم قبر کے کیڑے کی غذا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے. 7 دروازہ بند کر دیا. کپڑا اتار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی کہ میری حاجت پوری کرو. یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی. مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن جہنم میں جلنا گوارا نہیں ہے. کہا 7 دروازے بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. کہا 1 دروازہ کھلا ہوا ہے. 7 دروازے بند ہیں. کہا کہ نہیں 1 دروازہ کھلا ہوا ہے. کہا 7 دروازے بند ہیں. کہا نہیں 1 دروازہ کھلا ہے. کہا کون سا دروازہ کھلا ہوا؟ کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں. کہا تمہارے 7 دروازے بند ہیں لیکن خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی، یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سنور گئی. خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی، جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی. آخری مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. کہا میری ایک غلط عادت ہے. کہا کیا عادت ہے؟ میں زنا کرتا ہوں، روز کرتا ہوں. آپ اجازت دو زنا کرنے کی تب میں کلمہ پڑھتا ہوں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کتنا ڈھیٹ آدمی ہے، زنا کا لائسنس مانگ رہا ہے. کتنا بے شرم آدمی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور زنا کا لائسنس مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شریعت بھی دی تھی اور حکمت بھی دیا تھا. کہا کہ اے جوان گھبرانے کی بات نہیں، آؤ تم کلمہ پڑھو، میں زنا کا لائسنس دیتا ہوں. اب صحابہ کو اور تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، کلمہ پڑھ کر کوئی مسلمان ہونا چاہ رہا، زنا کا لائسنس مل رہا ہے. کہا اے جوان تم کلمہ پڑھو، میں تمہیں زنا کا لائسنس دیتا ہوں. جوان شوق سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک وقت میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا اور زنا کرنے کا لائسنس بھی مل رہا ہے. جب کلمہ پڑھ کر کے وہ جوان مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. کہا کہ اے جوان میرا ایک سوال ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم زنا کی اجازت چاہتے ہو؟ میں زنا کی اجازت دیتا ہوں. 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو. وہ کسی کی ماں نہ ہو،
وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو. کہ یا رسول اللہ بھی اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی لڑکی ہی نہیں بچتی ہے. کہا جوان میرا ایک سوال ہے، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا کرو گے؟ اس کا قیمہ بنا دو گے. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے. تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے. لیکن یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے. برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی. انشاءاللہ زنا سے توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، کوئی غلط نہیں جا رہا ہے. بس ایک آخری پیغام رہ گیا 2 سے 3 منٹ کا، جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام ہے، اس کو دے کر کے دعا ہو جائے گی، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. اللہ آپ کو بھی قبول کرے، ہمیں بھی قبول کرے. جس دلہن کے واسطے یہ جلسہ سجایا گیا ہے ان کے واسطے دعا کیجئے، اللہ ان کو آباد فرمائے، اللہ ان کو مبارکباد فرمائے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. شراب کی وجہ سے حرام ہے، چاہے اس میں نشہ ہو یا نہ ہو. بہت سارے جوان کو غلط فہمی ہے، تاڑی میں نشہ نہیں ہوتا، بیئر میں نشہ نہیں ہوتا. بیئر میں نشہ ہو یا نہ ہو، تاڑی میں نشہ ہو یا نہ ہو، شراب کی وجہ سے حرام ہے. دوسری وجہ، پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا شراب زیادہ ناپاک ہے؟ پیشاب کو نجس کہا جاتا ہے اور قرآن میں شراب کو رجس کہا جاتا ہے. پیشاب سے زیادہ شراب ناپاک ہے. پیشاب اگر بدن کو لگ جائے، پیشاب اگر کپڑے کو لگ جائے، دھو لینے سے کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، بدن بھی پاک ہو جاتا ہے. لیکن شراب اگر حلق کے نیچے سے آ جائے، حلق کے نیچے اتر جائے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے. تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. مسلمان بیچتا نہیں ہے، مسلمان پیتا نہیں ہے، مسلمان پلاتا نہیں ہے، بیچ رہا ہے. یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سور سے بھی زیادہ بدتر ہے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ایک شرابی تھا، جوانی اس نے برباد کر لی. اب مرنے کا وقت آیا تو کہتا کہ 1 گلاس دے دو، پی کر کے مرنا چاہتا ہوں. 1 گلاس پی کر کے مرنا چاہ رہا ہے. اگر اس وقت بھی توبہ کر لیتا تو خدا توبہ قبول کر دیتا، تانا نہیں مارتا. لیکن شیطان ایمان پر حملہ کرتا ہے. مرنے کا وقت آیا، کہتا تم شراب سے ڈراتے ہو، دیکھو میں شراب پی کر کے مرتا ہوں. جیسے حلق کے نیچے شراب گئی، انتقال کر گیا. حضرت تھانوی نے لکھا یہ راجی نہیں تھا، یہ پاجی تھا. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دارو نہیں پئیں گے. یہ تو وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو پیتے ہی نہیں ہیں. پینے والے ہاتھ اٹھائیے. ہاں 2-3 آدمی ہاتھ اٹھا کر چوری پکڑی گئی ہے. تیسری مثال آ رہی ہے. 2 کتاب ہے حدیث کی. ہم شراب کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں لیکن کتنی بھاری چیز ہے یہ میں آپ کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بال بچوں کو کامیاب کرے، آپ کے گھر سے اللہ بیماری کو دور فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایسے وقت میں جب دنیا سوتی آپ جاگ رہے ہیں، اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 2 کتاب حدیث کی. ایک کتاب کا نام ہے سنن کبریٰ اور دوسری کتاب کا نام ہے مستدرک. 2 کتاب میں ایک عورت عاشق ہو گئی ایک عابد پر، بلایا کمرہ بند کر دیا.
नौजवान लड़का बैठा हुआ है, शराब रखी हुई है, नंगी बैठी हुई है कि देखो मैं तुम्हें 3 काम में 1 काम के लिए बुलाई हूँ, अगर नहीं करोगे चिल्ला दूंगी, आवाज़ लगाऊंगी, तुमको बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। जवान फंसा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ खड़ा है, करें तो क्या करें। उधर कैदी है, बादशाह ने 4 चीज़ों को सामने रखा है, सूअर का गोश्त रखा है, शराब रखा है, लड़की को रखा है, जवान छोटे बच्चे को रखा है। 4 बातों में 1 का मुतालबा कर रहा है, 1 काम तुम्हें करना ही होगा, तब तो जान बचेगी वरना जान नहीं बचेगी। इधर इज्जत जा रही है और उधर जान जा रही है। कैदी क्या करे, इधर आबिद क्या करे। इसने सोचा कि शराब, बच्चे को जान से मारूंगा ये गुनाह है, सूअर का गोश्त खाऊंगा ये भी गुनाह है, और लड़की से जिना करूंगा ये भी गुनाह है, ये पाप है। सबसे आसान यही है कि दारू पी लेता। अब दारू पीना था, नशा सर पर चढ़ गया, बच्चे को भी कत्ल किया, जिना भी किया, सूअर भी खा लिया, एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, ईमान इंसान रुखसत हो गया। एक मिसाल, इसको सुन लीजिए, एक एक मिसाल करके पता नहीं क्या हो रहा है, या तो मेरा पंक्चर होगा या आपका पंक्चर होगा। बस एक मिसाल है, बोतल है शराब की, लेकिन उसमें रखा हुआ है पानी, पानी रखा हुआ, पानी पी रहा है, गुनाह होगा कि नहीं होगा? लिखा है फिर भी गुनाह होगा। क्यों गुनाह हो रहा भाई? शराब की बोतल ज़रूर है लेकिन शराब नहीं है, पानी पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है। दुनिया को तो समझ में यही आएगा कि ये शराब पी रहा है। कितने लोगों से कहता फिरेगा कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। शराब की बोतल में अगर पानी पीता है तो गुनहगार है। आमाल मेरे अपने उस वक्त नज़र आए, आमाल मेरे अपने उस वक्त नज़र आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। एक जगह है वहाँ शराब पीनी, हाथ उठाइए। नहीं, डरने की बात नहीं है, सही वो जगह है, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह डर रहे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं सही जा रहा। एक जगह है जहाँ पर शराब पीना मना नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा, जलसा आपका ख़त्म। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जलसे को आपने यहाँ तक पहुँचा दिया। 12 जब जिस वक्त बजा था तो मुझे महसूस हो गया था कि अब दुआ करने की ज़रूरत है, जलसा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जलसा 12 बज जाने के बाद और खूबसूरत हो गया। अल्लाह हम सबको खूबसूरत फरमाए। हमने सुना है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, दुनिया भी बनाए, दीन भी बनाए। आमीन कहिए, बखीली मत कीजिए, आसमान पर खुदा आ चुका। आखिरी मिसाल पर इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ। एक मुसलमान आ गया, दारू की बोतल लेकर के मस्जिद आ गया। लोगों ने कहा कितना बेशरम है, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी मस्जिद आगे दारू पीने के लिए? तो कहा कि मस्जिद में भी खुदा है, मस्जिद से बाहर भी खुदा है, तुम कहाँ दारू पीने के लिए मुझे कह रहे हो? इसलिए मैं मस्जिद में आ गया। साक़ी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, साक़ी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं, या वो जगह बता। मुसलमान मुक्तदी ने कहा कि वो जगह मैं बताता हूँ, कहाँ जाकर के दारू पियो, वहाँ खुदा नहीं है, वहाँ जाओ। काफिर के दिल में चले जाओ, वहाँ खुदा नहीं है, वहाँ जाकर के दारू पी लो। मस्जिद खुदा का घर है,
پینے کی جگہ نہیں، مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں، تو کافر کے دل میں جا، وہاں پر خدا نہیں۔ اس نے کہا کہ کافر کے دل کو تم نے چیر کر کے دیکھا ہے کہ وہاں خدا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ بات تو میں بھول گیا۔ کہا تمہارا جواب غلط ہے۔ ایک شاعر نے بہت پیارا جواب دیا ہے، اسی جواب کو سنا رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں دارو نہیں پینی ہے، وہاں جا کر کے پینا ہے۔ اس نے کہا خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، تو جنت میں جا وہاں پینا منع نہیں۔ آج رہیے انشاءاللہ، وہیں جا کر کے پینا ہے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارحمنا وارحمہم فإنک خیر الراحمین۔ اللہم ارزقنا وارزقہم فإنک خیر الرازقین۔ اللہم اہد لنا واہد لہم فإنک خیر الہادین۔ اللہم افتح لنا وافتح لہم فإنک خیر الفاتحین۔ اللہم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين۔ اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين۔ اے اللہ نکاح کو قبول فرما، نکاح کے دلہن کو قبول فرما، نکاح کے دولہے کو قبول فرما، نکاح کے آغاز کو قبول فرما، نکاح کے انجام کو قبول فرما، میاں بیوی دونوں کو قبول فرما، رشتے نکاح کے لیے دونوں خاندان کو قبول فرما، دونوں کو الفت، محبت، عقیدت، ارادت سے حسن معاشرت نصیب فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت پیدا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے عقیدت عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے ارادت عطا فرما، دونوں کو ایک دوسرے سے اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ اللہ دونوں کو آپسی اختلاف سے، جھگڑے سے، انتشار سے قدم قدم پر مامون و محفوظ فرما، دونوں کو سکون عطا فرما، بے چینی کو دور فرما، دونوں خاندان کو آباد فرما، دونوں کو مبارکباد فرما، دونوں نئے جوڑے کو نیک صالح اولاد عطا فرما، گناہ سے دونوں کو محفوظ فرما، سکون نصیب فرما، دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے اشاعت کے لیے قبول فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا، فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جائز مقاصد میں 100% کامیاب فرما، دل کی مراد پوری فرما، صحت اور عافیت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کی صحیح صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے رسول کے اطاعت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔